فزکس کے میدان میں بعض دفعہ ریاضی کے نئے تصورات شامل کرنا بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اس لیکچر میں خصوصی نظریہ اضافیت کو بہتر سمجھنے کی خاطر میں 4 ویکٹرز اور 4 ٹینسرز کی بات کروں گا۔ اب اس سے ڈریے مت، 4 ویکٹرز اور 4 ٹینسرز تو بظاہر بڑی مشکل اصطلاحات معلوم ہوتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو سوچ ہے وہ بڑی سادہ ہے۔ اور چلیے ہم 4 ویکٹر سے اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ حسب معمول ہم کوئی سا انرشل فریم لیں گے، اس کو ایس کہیں، ایس میں کوئی مبصر ہے اور ایک واقعہ ہوتا ہے، اس واقعے کو ہم پی کہیں گے۔ پی کے کوآرڈینیٹس ٹی، ایکس، وائی اور زیڈ ہیں۔ میں نے ٹی کو سی سے ضرب دیا ہے تاکہ سی ٹی کے ڈائمینشنز لمبائی کے بنیں۔ اب یہاں پر کوئی نئے اعداد سے میں آپ کو متعارف کراتا ہوں۔ ایکس 0 سی ٹی ہے، ایکس 1 ایکس ہے، ایکس 2 وائی اور ایکس 3 زیڈ ہے۔ یہ ایکس کا مربع نہیں ہے اور نہ ہی یہ ایکس کی 3 طاقتیں ہیں، یہ محض ڈیفینیشنز ہیں۔ اس کو ہم مختصر کر کے یوں لکھ سکتے ہیں، ایکس میو برابر ایکس 0 ایکس 1 ایکس 2 اور ایکس 3۔ یہ ایک رو ویکٹر بنا۔ میو کی قیمتیں 0 1 2 اور 3 ہیں۔ اس کو ہم کانٹرا ویریئنٹ ویکٹر کہیں گے۔ اب میں کچھ ہی دیر بعد آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اس کو ویکٹر کیوں کہتے ہیں۔ اسی طرح ہم یوں لکھیں گے، ایکس 0 سی ٹی ہے، ایکس 1 منفی ایکس ہے، ایکس 2 منفی وائی ہے، ایکس 3 منفی زیڈ ہے۔ تو یہ سارے نیچے کے لکھے ہوئے ہیں 0 1 2 3، اور ان 4 اعداد کو ہم چھوٹا کر کے یوں لکھ سکتے ہیں، ایکس میو برابر ایکس 0 ایکس 1 ایکس 2 ایکس 3۔ اس کو ہم کوویرینٹ ویکٹر کہیں گے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ ویکٹر کی اصطلاح بعد میں واضح کر دی جائے گی۔ اب فرض کیجئے کہ کوئی دوسرا انرشل فریم سیدھے ہاتھ کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کی رفتار v ہے۔ اب اسی واقعے کو ہم دوسرے کوآرڈینیٹ سے پہچانیں گے، ٹی پرائم، ایکس پرائم، وائی پرائم، زیڈ پرائم۔ چنانچہ ایس پرائم کے حوالے سے ایکس پرائم میو بنتا ہے ایکس پرائم 0 1 2 اور 3۔ تو یہ کانٹرا ویریئنٹ ویکٹر ہے ایس پرائم کے حوالے سے، جبکہ یہ ایس پرائم کے حوالے سے کوویرینٹ ویکٹر ہے۔ اب جیسا کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا، جو کوآرڈینیٹس ایس کے حوالے سے دیکھے جاتے ہیں، گویا کہ ٹی ایکس وائی زیڈ، اور جو ایس پرائم کے حوالے سے دیکھے جاتے ہیں، یعنی کہ ٹی پرائم ایکس پرائم وائی پرائم زیڈ پرائم، ان کا آپس کا رشتہ بنتا ہے لارنس ٹرانسفارمیشن کے ذریعے سے۔ تو ہم نے یہ ثابت کیا تھا کہ ٹی پرائم برابر ہے گاما ٹی منفی وی بٹا سی ایکس کے، اور ایکس پرائم برابر ہے گاما ایکس منفی وی بٹا سی ٹی کے، جبکہ وائی پرائم اور وائی برابر ہیں اور زیڈ پرائم اور زیڈ برابر ہیں۔ تو یاد رہے کہ یہ سی ٹی پرائم ہے، جبکہ یہ سی ٹی ہے اور یہ ایکس ہے وغیرہ۔ اب ہم ان 4 ایکویشنز کو ہم ایک دوسری شکل دیں گے، لیکن سب سے پہلے میں ایکس پرائم کو یوں لکھتا ہوں، ایکس پرائم میو برابر سی ٹی پرائم ایکس پرائم وائی پرائم زیڈ پرائم۔ اس کو میں نے ایک کالم میں جمع کیا ہوا ہے، اس کو ہم ایک کالم ویکٹر کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایکس کو اس شکل میں لکھا جا سکتا ہے، ایکس 0 یعنی کہ سی ٹی، ایکس 1 ایکس وائی اور زیڈ۔ جو لارنس ٹرانسفارمیشن آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، اب اس کو ہم ایسے لکھیں گے، گاما منفی گاما بیٹا، اور یہاں بیٹا کے معنی ہیں وی بٹا سی، یعنی کہ وہ رفتار وی جس سے یہ سیدھے ہاتھ کی طرف حرکت کر رہا ہے اور اس کو سی سے تقسیم کیا گیا ہے۔ تو یہ چیک کر لیجئے، ایکس پرائم 0 ہے، گاما ضرب ایکس 0 جمع
منفی گاما بیٹا ضرب x1 جمع صفر ضرب x2 جمع صفر ضرب x3. تو یہ ایکویژن بنی. اسی طرح یہ نظر آتا ہے کہ یہ ایکویژن دوسری ایکویژن بنتی ہے، یہ یہاں کی تیسری ہے اور یہ یہاں کی چوتھی ہے. ریلیٹیوٹی میں اوپر اور نیچے کے انڈیسیز میں فرق کرنا بہت ضروری ہے، اور اسی سے ہم کانٹرا اور کو ویریئنٹ ویکٹرز اور ٹینسرز تک پہنچتے ہیں. یہ سمجھنے کے بعد پھر میں آپ کو آئنسٹائن سمیشن کنونشن سے متعارف کراؤں گا، جس سے ہماری ایکویشنز کو بہت مختصر شکل دی جا سکتی ہے. تو چلیے بات یہاں سے شروع کرتے ہیں. یہ 4 اعداد ہیں A0 A1 A2 A3. ان کو ہم نے اکٹھے کیا اور A میو کا نام دیا ہے. یہ A میو کانٹرا ویریئنٹ کہلائے گا، جبکہ یہ 4 اعداد A0 A1 A2 A3 ان کو اکٹھے کرنے سے A میو بنتا ہے، یہ کو ویریئنٹ کہلائے گا. یہاں پر A0 اور A0 برابر ہیں، لیکن یہ A1 منفی A1 ہے، یہ A2 منفی A2 ہے اور یہ A3 منفی A3 ہے. اسی طرح اگر ہم یہ 4 دوسرے اعداد لیں B0 B1 B2 B3 تو یہ B کانٹرا ویریئنٹ کہلائے گا، جبکہ یہ کو ویریئنٹ ہے اور پہلے کی طرح یہ B0 اور یہ B0 برابر ہیں، جبکہ یہ B1 منفی B1 ہے وغیرہ. اب چلیے میں آپ کو آئنسٹائن سمیشن کنونشن سے متعارف کراتا ہوں. یہ ایک ضابطہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ایک انڈیکس اوپر ہو اور دوسرا نیچے ہو تو A میو B میو کے معنی یہ بنتے ہیں A0 B0 جمع A1 B1 جمع A2 B2 جمع A3 B3. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک انڈیکس اوپر ہو اور دوسرا انڈیکس نیچے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہاں پر آپ نے انڈیکس کو نام کیا دیا ہے. بے شک آپ اس کو نیو کہیں، لیکن پھر یہی نیو یہاں پر ہے. گویا کہ یہ نیو کوئی معنی نہیں رکھتا، آپ اس کا نام بدل سکتے ہیں، اور اسی لیے ہم اس نیو یا میو کو ڈمی انڈیکس کہتے ہیں. یعنی کہ اس کی اصل کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ بوقت ضرورت اس کا نام تبدیل کر سکتے ہیں. اگر ہم A اور B دونوں کی جگہ پر X لگا دیں تو A میو B میو بنتا ہے X میو X میو، جو کہ X0 X0 جمع X1 X1 جمع X2 X2 جمع X3 X3 ہے. اور یاد رہے کہ X صفر CT ہے، یہ بھی CT ہے، چنانچہ یہاں پر C طاقت 2 T طاقت 2 آتا ہے. لیکن یہاں پر X1 چونکہ X ہے اور X1 منفی X ہے تو یہاں منفی X طاقت 2 آئے گا. اسی طرح یہاں سے منفی Y طاقت 2 اور یہاں سے منفی Z طاقت 2. اگر آپ چاہیں تو اس کو یوں لکھ سکتے ہیں C طاقت 2 T طاقت 2 منفی X ڈاٹ X. تو یہ ڈاٹ پروڈکٹ ہے جو ایک عام ویکٹر کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ X ڈاٹ X برابر ہے X اسکوائرڈ پلس Y اسکوائرڈ پلس Z اسکوائرڈ کے. اب میں آپ کو ایک ایسے میٹرک سے متعارف کراتا ہوں جس کی ہمیں بار بار ضرورت پڑے گی. یہ G ہے اور اس کے دونوں انڈیسیز اوپر ہیں، گویا کہ یہ کانٹرا ویریئنٹ G ہے، اور اس کی قیمت 1 بنتی ہے اگر میو اور نیو دونوں صفر ہوں، اور قیمت منفی 1 ہوتی ہے اگر میو اور نیو 1 یا 2 یا 3 کے برابر ہوں. اگر میو اور نیو برابر نہ ہو تو جی میو نیو کی قیمت 0 ہوگی. یعنی کہ اگر ہم چاہیں تو اس کو یوں لکھ سکتے ہیں G0 0 1 ہے
G11 बराबर G22 बराबर G33 बराबर -1। G के दीगर तमाम मैट्रिक्स एलिमेंट्स सिफर हैं, मसलन G01 या G32 वगैरह, ये सारे के सारे सिफर हैं। इसी तरह हम एक कोवेरिएंट G बना सकते हैं और इसकी कीमत बिल्कुल वही है जो इसकी है, लेकिन ये G और ये G एक नहीं है। इनकी कीमतें बराबर होने के बावजूद ये और ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इस G म्यू न्यू की मदद से हम इंडिसेस को उठा सकते हैं, जबकि इस G म्यू न्यू से हम इंडिसेस को नीचे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये x न्यू हो और अगर मैं इसको G0 न्यू से ज़र्ब दूं, तो आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन के मुताबिक ये G00 x0 है, फिर जमा G01 x1, लेकिन G01 आप ये देखते हैं कि सिफर है, चुनाचे ये सिफर है, ये सिफर है, ये सिफर है। ये आप जानते हैं कि ये 1 है, जबकि ये x0 इस x0 के बराबर है, चुनाचे जो सीधे हाथ की तरफ आता है वो x0 और ये कॉन्ट्रावेरिएंट इंडेक्स है। इसी तरह अगर हम यहां पर सिफर की बजाय 1 लगाते तो यहां पर आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन के तहत सबसे पहले हमें न्यू को सिफर करना पड़ता, लेकिन G10 सिफर है, लिहाजा ये सिफर यहां आ गया। उसके बाद G11 आता है x1, लेकिन ये G11 -1 बनता है, जबकि ये x1 -x1 बनता है। चुनाचे जो चीज यहां पर आती है वो मुस्बत x1 है, यानी कि कॉन्ट्रावेरिएंट x1। इसी तरह अगर यहां पर 1 की बजाय आप 2 लगा दें या 3 लगा दें तो सारी इक्वेशंस फिर इस शक्ल की आ जाती हैं, गोया कि x न्यू को G म्यू न्यू से ज़र्ब देने से और न्यू के ऊपर सम करने से यहां x म्यू आता है। इसी तरह अगर हम x न्यू को G0 न्यू से ज़र्ब दें, और यहां मैं कोवेरिएंट G इस्तेमाल कर रहा हूं जिससे इंडेक्स नीचे उतरता है, तो यहां पर G00 जो कि 1 है और यहां x0 है, और x0 उस x0 के बराबर है जिसमें ये इंडेक्स नीचे है। बाकी सारी टर्म्स सिफर हैं। इसी तरह से अब मैं अगर सिफर की जगह 1 लगा दूं, न्यू यहां पर 2 बार आता है, एक दफा नीचे एक दफा ऊपर, और यहां से फिर हमें x1 मिलता है। इसी तरह अगर यहां पर 2 या 3 रखा जाए तो यहां से फिर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जब G म्यू न्यू से ज़र्ब दिया जाता है, यानी कि जब कोवेरिएंट G से ज़र्ब दिया जाता है, तो ये इंडेक्स नीचे उतर जाता है, गोया कि x म्यू बराबर G म्यू न्यू x न्यू के है। ये नोट कीजिए कि न्यू यहां से गायब हो गया, ये एक डमी इंडेक्स है। इन बातों को बेहतर समझने के लिए चलिए हम कुछ सवाल हल करते हैं। तो सबसे पहले हमसे ये कहा गया कि x अल्फा x बीटा के इंडिसेस को उठाया जाए। तो चलिए सबसे पहले हम x अल्फा x बीटा वैसे ही लिखते हैं। अब x अल्फा के इंडेक्स को ऊपर उठाने के लिए हम इसको G म्यू अल्फा से ज़र्ब देंगे। म्यू कुछ भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये महज एक नाम है, लेकिन अल्फा के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन है, चुनाचे G म्यू अल्फा x अल्फा ये बन जाएगा x म्यू। लेकिन इस बीटा को भी ऊपर उठाना है, चुनाचे हम यहाँ G न्यू बीटा से अगर ज़र्ब दें
تو بیٹا کے اوپر کانٹریکشن ہے اور اس سے پھر ہمیں ایکس میو ایکس نیو ملتا ہے. لہذا ہم نے دو کوویرینٹ انڈسیز کو دو کانٹرا ویرینٹ انڈسیز میں تبدیل کر دیا ان دو جیز سے ضرب دے کر. اب یہاں ہم سے انڈسیز نیچے کرنے کو کہا گیا ہے. تو اے الفا، بی بیٹا، سی گاما کو ہم ویسے ہی لکھتے ہیں. اب اس اے الفا کو کانٹرا ویرینٹ سے کو ویرینٹ کرنے کے لیے ہم جی سے ضرب دیں گے. اس کو چلیے جی میو الفا کہہ دیں، الفا پر کانٹریکشن ہے تو یہ بن جائے گا اے میو کو ویرینٹ. پھر ہم بی کو کو ویرینٹ سے کانٹرا ویرینٹ کریں گے تو اس کو نیو بیٹا سے ضرب دیں، اور آخر میں سی کو ویرینٹ کرنے کے لیے ہم اس کو رو گاما سے ضرب دیں گے. چنانچہ اس سے ہمیں ملتا ہے اے میو بی نیو سی رو. تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ کتنا آسان ہے. یہاں پر ہم سے یہ کہا گیا کہ جی الفا بیٹا کے پہلے انڈیکس کو نیچے کیا جائے. ٹھیک ہے، تو ہم جی الفا بیٹا ویسے ہی لکھیں گے، اور ادھر چلیے ہم رو الفا سے ضرب دیتے ہیں. الفا پر اب کانٹریکشن ہے، اور اب چلیے دیکھتے ہیں کہ اس کی قیمت کیا بنتی ہے. اب یاد ہے آپ کو کہ اگر الفا اور بیٹا ایک دوسرے سے مختلف ہوں تو یہ صفر ہوگا. چنانچہ یہاں پر الفا کو بیٹا کے برابر ہونا ہوگا. لیکن اگر الفا رو کے برابر نہیں ہے تو یہ صفر بنے گا، بشرطے کہ بیٹا رو سے مختلف ہو. لیکن اگر بیٹا اور رو برابر ہوں تو دیکھیے پھر کیا بنتا ہے. تو یہ بیٹا اور یہ رو برابر ہیں. اگر بیٹا اور رو صفر ہیں تو یہاں الفا صرف صفر ہی ہو سکتا ہے. چنانچہ یہ ایک ہوگا اور یہ جی صفر صفر ہوگا جو ایک ہے، چنانچہ وہ بھی ایک ہو گیا. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیٹا اور رو ایک یا دو یا تین ہو، اس صورت میں یہ منفی ایک ہوگا اور یہ بھی منفی ایک ہوگا. پھر بھی ہمیں ایک ہی کی قیمت ملتی ہے کیونکہ منفی ایک ضرب منفی ایک ایک ہوتا. تو اس کی قیمت بنی ایک، بشرطے کہ بیٹا اور رو برابر ہوں. ہم نے جو لورنس ٹرانسفارمیشن کے بارے میں سیکھا تھا اس کو ہم ایک میٹرکس ایکویژن کی شکل دیں گے. یہ بہت مختصر ہوگی اور بہت خوبصورت. تو چلیے میں آپ کی تھوڑی سی یاد دہانی کراتا ہوں. ایس فریم میں کوئی سا واقعہ ہوتا ہے، اس کے کوآرڈینیٹس x0 x1 x2 x3 ہیں، اور اگر اسی واقعے کو ایس پرائم میں دیکھا جائے تو اس کے کوآرڈینیٹس بنتے ہیں x پرائم 0 x پرائم 1 x پرائم 2 x پرائم 3، اور ان دو کوآرڈینیٹس کے درمیان ایک تعلق پیدا کیا جاتا ہے لورنس ٹرانسفارمیشن کے ذریعے سے. اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بہت سے صفر ہیں، یہاں پر ادھر اور ادھر. لیکن یہ صرف اس لیے کہ ہم نے ایک ایسا فریم لیا تھا ایس پرائم جو سیدھے ہاتھ کی طرف ایکس سمت حرکت کرتا ہے. وائی سمت اور زیڈ سمت میں اس کی کوئی رفتار نہیں ہے. لیکن اگر یہ نہ صرف ایکس لیکن وائی اور زیڈ کی طرف بھی حرکت کر رہا ہو تو پھر لورنس ٹرانسفارمیشن میٹرکس میں کوئی صفر نہیں ہوگا، سارے ہی نان زیرو ہوں گے. تو یہاں لیمڈا 0 0 ہے، لیمڈا 0 1 0 2 وغیرہ. تو یہاں پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں صفر ہے تو ادھر بھی صفر 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 صفر، تو یہ صفر اس کا رو انڈیکس بنا. اسی طرح یہ ایک اس کا رو انڈیکس ہے، یہ دو اس کا رو انڈیکس ہے، اور یہ تین اس کا رو انڈیکس بنا. اب
ہم چاہیں تو اس کو 4 ایکویشنز کی شکل دے سکتے ہیں. تو ادھر یہ دیکھیں کہ ایکس پرائم صفر بنتا ہے لیمڈا صفر صفر ضرب ایکس صفر جمع لیمڈا صفر ایک ضرب ایکس ایک جمع لیمڈا 02 ضرب ایکس 2 جمع لیمڈا 03 ضرب ایکس 3. تو یہ پہلی ایکویشن بنی. اسی طرح دوسری، تیسری اور چوتھی ایکویشنز بنتی ہیں. تو یہاں پر 4 ایکویشنز ہیں جو ایکس اور ایکس پرائم میں تعلق پیدا کرتی ہیں. تو یہ لورنس ٹرانسفارمیشن کی جنرل شکل ہے. اسی ایکویشن کو میں نے یہاں پر لکھا ہے، لیکن اب یہ نوٹ کیجئے کہ اس کو ہم ایک بڑی سادہ سی شکل دے سکتے ہیں. یہ صفر جو اس کا رو انڈیکس ہے یہاں ہے، یہاں ہے، یہاں اور یہاں، جبکہ یہاں پر یہ صفر ہے، 1 1 2 2 3 3. گویا کہ آئنسٹائن سمیشن کنونشن کی مدد سے ہم اس کو یوں لکھ سکتے ہیں. تو یہ تو ایک ایکویشن یوں لکھی گئی. ہم چاروں کو لکھ سکتے ہیں اگر یہاں پر میو لگایا جائے، اور یہاں میو کی قیمتیں 0 1 2 اور 3 ہو سکتی ہیں. گویا کہ یہ ایک سادہ سی ایکویشن کتنی مختصر ہے، ان 4 ایکویشنز کے برابر ہے، انہی کے مترادف ہے. یہی کام ہم کوویرینٹ انڈیسز کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں دیکھیں کہ شکل تھوڑی سی مختلف ہوگی. تو اگر 0 ایک کوویرینٹ انڈیکس ہے، یہ یہاں آئے گا، یہاں، یہاں اور یہاں، جبکہ یہاں 0 0 1 1 2 2 3 3 بنا، جس کو ہم آئنسٹائن سمیشن کنونشن کے تحت پھر اس مختصر شکل میں لکھ سکتے ہیں. تو یہ چاروں ایکویشنز اسی کے مترادف ہیں. البتہ یہ نوٹ کیجئے کہ یہ میٹرکس لیمڈا میو نیو جو کہ یہاں لکھا ہوا ہے، اور یہ میٹرکس لیمڈا میو نیو جس کی شکل آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میو نیچے اترا ہوا ہے اور نیو اوپر اٹھا ہوا ہے، تو یہ دراصل اس میٹرکس کا ٹرانسپوز ہے. گویا کہ رو کو کالم اور کالم کو رو بنا دیا گیا ہے. تو مختصر یہ کہ ہم کانٹرا ویرینٹ ایکویشن اگر لکھیں تو اس کی شکل یہ ہوگی، جبکہ کو ویرینٹ ایکویشن کی شکل یہ ہے. آپ نے یہ دیکھا کہ لورنس ٹرانسفارمیشن کو جب میٹرکس ایکویشن کی شکل دی جاتی ہے تو یہ کتنی مختصر اور کتنی خوبصورت بنتی ہے. لیکن اس سے ہم استفادہ اس وقت کر سکیں گے جب ہم ایک نئے سمبل سے متعارف ہوں گے. اس سمبل کو کرونیکر ڈیلٹا کہتے ہیں، یا کرونیکر سمبل. کرونیکر ایک جرمن ریاضی دان تھا، اور یہ کرونیکر ڈیلٹا نہایت ہی سادہ چیز ہے. ڈیلٹا میو نیو برابر ہے 1 کے اگر میو اور نیو برابر ہوں، اور یہ 0 ہے اگر میو نیو کے برابر نہ ہو. میو اور نیو کی قیمتیں صرف 0 1 2 اور 3 ہو سکتی ہیں. یہاں پر میو اور نیو دونوں نیچے لکھے ہوئے ہیں، لیکن ہم اسی طرح سے میو اور نیو کو اگر اوپر لکھیں تو بھی اس کی ڈیفینیشن وہی رہتی ہے. گویا کہ یہ 1 ہے میو اگر نیو کے برابر ہو، اور 0 ہے بصورت دیگر. اگر ایک انڈیکس اوپر ہو دوسرا نیچے تو بھی یہ 1 اور 0 کے برابر ہی رہتا ہے. اب چلیے ہم لورنس ٹرانسفارمیشن کی طرف دوبارہ آتے ہیں. لورنس ٹرانسفارمیشن کی پہچان یہ ہے کہ ایک انویرینٹ انٹرول ہوتا ہے. گویا کہ اگر ہم ایس سے دیکھیں یا ایس پرائم سے دیکھیں تو یہ چیز ایکس پرائم میو اور ایکس میو برابر ہوتے ہیں. اس کو اگر کھول کے لکھا جائے آئنسٹائن سمیشن کنونشن کے تحت تو یہ ایکویشن بنتی ہے. چلیے اب ہم اسی سے شروع کرتے ہیں.
एक्स म्यू बराबर एक्स प्राइम म्यू। अब यहां मैं एक्स प्राइम म्यू की जगह पर लैम्डा एक्स लगाऊंगा, यानी कि एक्स प्राइम म्यू बराबर है लैम्डा म्यू न्यू एक्स न्यू। यहां न्यू के ऊपर समेशन है या कॉन्ट्रैक्शन, ये दोनों हम माने हैं। इसी तरह लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन एक्स प्राइम म्यू कोवेरिएंट और एक्स रो कोवेरिएंट में ताल्लुक पैदा करता है, और वो ताल्लुक ये है, यानी कि यहां पर मैंने एक्स प्राइम म्यू डाला हुआ है। अब मैं ऐसे करूंगा कि इस एक्स को उठाकर इधर कर दूंगा, तो ये एक्स न्यू यहां पर आ गया। अब इन दो लैम्डास को देखें, इनके दरमियान कॉन्ट्रैक्शन है म्यू के ऊपर, और अब हम ये देखेंगे कि ये बनता है डेल्टा रो न्यू। तो अगर इसको यूं लिखा जाए डेल्टा रो न्यू एक्स रो, ये तो क्रोनिकर डेल्टा है, और जब हम न्यू के ऊपर सम करते हैं तो जाहिर है कि एक ही टर्म इसमें सिफर नहीं होगी, वो टर्म जिसमें न्यू और रो बराबर हैं। गोया कि ये बन जाएगा एक्स रो, या रो क्योंकि जाली इंडेक्स है या डमी इंडेक्स है, तो ये एक्स म्यू है जो कि यहां पर है। लिहाजा हमने अब ये अखज़ किया है कि लैम्डा म्यू रो बराबर डेल्टा रो न्यू के है। ये एक बड़ी अहम शर्त बनती है लैम्डा के ऊपर, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। हम चाहें तो इसको एक ज़रा सी मुख्तलिफ शक्ल दे सकते हैं, तो मैं अब यही इक्वेशन यहां पर लिखता हूं, लेकिन अब मैं इसको जी न्यू लैम्डा से ज़र्ब दूंगा। ये देखिए कि न्यू के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन है, तो ये न्यू और ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और ये न्यू और ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो चलिए इसको खोल कर लिखते हैं। ये लैम्डा म्यू न्यू तो वैसे ही आ गया, इस जी न्यू लैम्डा को मैंने यहां लिख लिया, ये लैम्डा म्यू रो इधर आ गया, और यहां पर देखें कि जी न्यू लैम्डा बन जाता है जी रो लैम्डा, इसलिए कि अगर न्यू और रो मुख्तलिफ हों तो ये सिफर होगा, और सिर्फ न्यू बराबर रो के नॉन ज़ीरो होगा। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं है, ये इसकी मुतबादिल शक्ल है। अगर हम इसको मेट्रिसेस की शक्ल देना चाहते हैं तो इसको हम यूं लिखेंगे लैम्डा जी लैम्डा ट्रांसपोज बराबर जी। लैम्डा ट्रांसपोज इसलिए कि ये लैम्डा इससे हासिल किया जा सकता है रोज और कॉलम्स को आपस में बदल कर। अब हम स्केलर्स और वेक्टर्स की तरफ आते हैं। स्केलर्स के बारे में आपने पहले भी सुना था। स्केलर उस चीज को कहते हैं जिसकी कीमत हर इनर्शियल फ्रेम में बराबर होती है। गोया कि अगर आपने उस स्केलर को एस में देखा या एस प्राइम में देखा या किसी और में देखा तो इसकी ठीक वही कीमत रहती है। मसलन एस में अगर किसी वाक़े के कोऑर्डिनेट्स टी एक्स वाई और जेड हों तो टी एक्स वाई और जेड से जो चीज़ आप यहाँ बनाते हैं और जिसको एस स्क्वेयर्ड का नाम दिया जाता है, ये एस स्क्वेयर्ड इनवेरिएंट इंटरवल है। गोया कि उसी वाक़े के कोऑर्डिनेट्स टी प्राइम एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम हो तो ये चीज़ और ये चीज़ बराबर हैं, इनकी कीमतें बराबर हैं। चुनाचे यहाँ एस प्राइम स्क्वेयर्ड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जाहिर है कि ये चीज़ ठीक इसके बराबर है, इसलिए कि x0 ct है, x0 भी ct है। चुनाचे x0 ये बना, लेकिन x1 मनफी एक्स स्क्वेयर्ड बनता है, इसलिए कि x1 x है, x1 मनफी x है, और इसी तरह यहाँ मनफी और यहाँ भी मनफी आता। आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन से आप
اس لمبی ایکویشن کو اس طرح سے چھوٹا کر کے لکھ سکتے ہیں، اور پھر انویرینس کی کنڈیشن یہ بنتی ہے کہ ایکس برابر ہے ایکس پرائم کے۔ اب چلیے ہم کانٹرا ویرینٹ ویکٹر کی طرف آتے ہیں۔ یہ 4 اعداد پر مشتمل ہے، A0 A1 A2 A3، اور ان کی خاص پہچان یہ ہے کہ اگر ایس میں ان کی یہ قیمتیں ہوں تو ایس پرائم میں ان کی قیمتیں اس ایکویشن سے حاصل ہوتی ہیں، یعنی کہ اے اور اے پرائم میں لورنس ٹرانسفارمیشن تعلق پیدا کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال تو خیر آپ نے دیکھی ہے کہ ایکس اور ایکس پرائم کو لیمڈا یوں کنیکٹ کرتا ہے، لہذا ہم ایکس میو کو کانٹرا ویرینٹ ویکٹر کہیں گے۔ لیکن یہ تو صرف ایک مثال ہے، ہمیں بہت سی دوسری مثالیں ملیں گی۔ اسی طرح ہم کوویرینٹ ویکٹر کو پہچانتے ہیں، یہ بھی 4 ایسے اعداد پر مشتمل ہے، تو یہ کوویرینٹ ویکٹر ہے اور یہ اس کے کمپوننٹس ہیں A0 A1 A2 A3، اور یہ سارے انڈیسیز نیچے ہیں۔ جب آپ ایس سے ایس پرائم میں جاتے ہیں تو اے کا تعلق اے پرائم سے لیمڈا کے ذریعے سے بنتا ہے، اور یہ لیمڈا اس لیمڈا کا ٹرانسپوز ہے۔ اس کی مثال یہ ایکس ہے، یہ کوویرینٹ ویکٹر اس لیے ہے کہ اس ایکس اور اس ایکس پرائم میں لورنس ٹرانسفارمیشن اس شکل میں تعلق پیدا کرتا ہے۔ اب اگر 2 ویکٹرز ہوں، کوئی سے بھی ویکٹرز، ان کو آپ اے اور بی کہیں، تو ہم اے ڈاٹ بی سے مراد یہ لیتے ہیں A0 B0 جمع A1 B1 جمع A2 B2 جمع A3 B3، اور آئنسٹائن سمیشن کنونشن کے تحت یہ ہے A میو B میو۔ اب آپ ضرور یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا A ڈاٹ B میں ہمیشہ یہ اوپر اور یہ نیچے ہوگا، یا اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ یہ نیچے اور یہ اوپر؟ تو کیا ہم اس کو A میو B میو بھی لکھ سکتے ہیں؟ ہاں، ایسا کرنا بالکل ممکن ہے، اس لیے کہ A0 اور A0 تو برابر ہیں اور B0 اور B0 برابر ہیں، تو یہ اور یہ برابر ہوئے۔ یہاں پر A1 منفی A1 ہے، لیکن یہ B1 منفی B1 ہے، گویا کہ 2 منفی علامتوں سے مثبت علامت بنتی ہے، تو یہ اور یہ برابر ہیں۔ اسی طرح یہ اور یہ اور یہ اور یہ برابر ہیں، چنانچہ A ڈاٹ B کو آپ چاہیں تو یوں لکھ سکتے ہیں، چاہیں یوں لکھ سکتے ہیں۔ ان 2 شکلوں کے علاوہ ہم 2 4 ویکٹرز کا ڈاٹ پروڈکٹ یوں بھی لکھ سکتے ہیں، A0 B0 منفی A ڈاٹ B۔ اب یہ ایک عام ڈاٹ پروڈکٹ ہے، وہ جس سے آپ اچھی طرح سے واقف ہیں، گویا کہ یہ برابر ہے A1 B1 جمع A2 B2 جمع A3 B3، یعنی کہ جتنے کمپوننٹس ہیں ان کو آپ اسی طرح سے ضرب دیتے ہیں، یہاں کوئی منفی علامت نہیں ہے۔ 4 ویکٹر سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ ہم ان کی کچھ خواص سے واقف ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ ثابت کریں گے کہ 2 4 ویکٹرز کی جمع خود ایک 4 ویکٹر ہے۔ چلیے، اگر A کوئی سا بھی 4 ویکٹر ہے تو اس کا مطلب یہ کہ A اور A پرائم کے درمیان لیمڈا سے یوں تعلق پیدا ہوتا ہے، اور یہاں نیو کے اوپر کانٹریکشن ہے۔ B کوئی دوسرا ویکٹر ہے اور B پرائم کے درمیان یہی لیمڈا آتا ہے۔ تو چلیے اب ہم دونوں کی جمع لیتے ہیں، A پرائم جمع B پرائم، جو کہ لیمڈا A جمع لیمڈا B ہے۔
اب اس لیمڈا کو باہر نکال لیجئے، تو یہ لیمڈا میو نیو بن گیا، اور اندر یہاں بریکٹ میں اے نیو جمع بی نیو ہے۔ اس کو بے شک آپ سی کہیں، لہذا یہاں سے یہ بات واضح ہے کہ سی اور سی پرائم کے درمیان وہی لیمڈا تعلق پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ اے پرائم جمع بی پرائم اے جمع بی سے اس طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے، گویا کہ دو 4 ویکٹرز کی جمع خود ایک 4 ویکٹر ہے۔ اب ہم یہ ثابت کریں گے کہ اگر اے اور بی کوئی سے دو 4 ویکٹرز ہوں تو اے ڈاٹ بی ایک اسکیلر بنتا ہے۔ اس کے لیے ہم اے پرائم کو یوں لکھیں گے پہلے کی طرح، اور اسی طرح بی پرائم کو یوں لکھا جائے گا۔ یہ بی پرائم کی کانٹراویرینٹ شکل ہے، لیکن اس کی کوویرینٹ شکل میں یہ میو نیچے ہوگا، یہ بھی نیچے ہوگا، یہ نیو اوپر جائے گا اور یہ نیو نیچے آئے گا۔ اب ہم اے پرائم ڈاٹ بی پرائم کو یوں لکھتے ہیں، اے پرائم میو بی پرائم میو، یہاں پر پھر اے پرائم ڈالا جائے گا اور یہاں پر بی پرائم۔ تو چلیے یہ ڈال لیتے ہیں، اے پرائم کی جگہ یہ ڈال دیا گیا ہے، جبکہ بی پرائم کی جگہ یہ ڈال دیا گیا ہے۔ اب میں ایسے کرتا ہوں کہ اس اے کو یہاں پر لے کر آتا ہوں، گویا کہ یہاں پر اے نیو بی رو بن گیا، اور ادھر لیمڈا میو نیو لیمڈا میو رو، اور یہ دیکھیے کہ میو پر کانٹریکشن ہے۔ لیکن آپ نے یہ تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا کہ اس کی قیمت ڈیلٹا رو نیو ہے، یعنی کہ یہ کرونیکر ڈیلٹا بنتا ہے جو کہ یہاں پر ہے ڈیلٹا رو نیو، اور یہاں پر وہی آ گیا اے نیو بی رو، تو یہ ادھر ہے۔ اب اس کرونیکر ڈیلٹا کی خاصیت یہ ہے کہ جب تک نیو اور رو برابر نہ ہو تو یہ تو 0 ہوگا، اور اگر رو اور نیو برابر ہوں تو یہ 1 ہوگا۔ چنانچہ ادھر رو کی جگہ نیو آ گیا اور یہ بنا اے نیو بی نیو، اس کانٹریکشن سے اے ڈاٹ بی بنتا ہے۔ گویا کہ ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ ایس میں اے ڈاٹ بی کی قیمت وہی ہے جو ایس پرائم میں اے پرائم ڈاٹ بی پرائم کی ہے۔ چنانچہ اے ڈاٹ بی کو ہم اسکیلر کہیں گے، اور یہاں اہم بات تو یہ بنتی ہے کہ دو لیمڈاز کو جب یوں کانٹریکٹ کیا جاتا ہے، اور یہ لارنس ٹرانسفارمیشن کی شرط بنتی ہے کہ یہ ڈیلٹا رو نیو بنے۔ آگے چلتے ہیں، اور یہ تو بہت ہی آسان ہوگا۔ ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ اگر ایک 4 ویکٹر کسی ایک فریم میں 0 ہو، جس کے معنی یہ کہ اس کے تمام کمپوننٹس 0 ہوں، تو پھر یہ سارے فریمز میں 0 ہی رہے گا۔ فرض کیجئے کہ اے وہ ویکٹر ہے جو 0 ہے، یعنی کہ A0 A1 A2 A3 سارے کے سارے 0 ہیں۔ جب ہم کسی دوسرے فریم میں جاتے ہیں تو اے اور اے پرائم کے درمیان لیمڈا تعلق پیدا کرتا ہے، لیکن چونکہ یہ تمام کمپوننٹس 0 ہیں اس لیے یہ بھی 0 ہوگا۔ تو یہ ثابت ہوا کہ اگر ایک 4 ویکٹر ایس میں 0 ہے تو ایس پرائم میں بھی 0 رہے گا۔ اب ہم یہ ثابت کریں گے کہ اگر دو 4 ویکٹرز کسی ایک فریم میں برابر ہوں تو وہ تمام فریمز میں برابر ہی رہیں گے۔ تو چلیے یہ دو 4 ویکٹرز لیں، اے اور بی، یہ ایس میں برابر ہیں، چنانچہ ان کا جو فرق ہے اے تفریق بی وہ سی ہے اور سی 0 ہے۔ تو اگر سی ایس میں 0 ہے، اس کا مطلب یہ کہ ایس پرائم میں بھی 0 رہے گا، کیونکہ ہم نے یہ حقیقت یہاں ثابت کر دی ہے۔ اب یہاں پر ہم یہ ثابت کریں گے کہ اگر اے ڈاٹ اے 0 ہو تو اس کے معنی یہ نہیں بنتے کہ اس ویکٹر اے کے تمام کمپوننٹس 0 ہوں گے۔ اب جو عام ویکٹر ہے مثلا ایکس،
تو x ڈاٹ x کے معنی یہ بنتے ہیں کہ یہ ایکس اسکویرڈ جمع وائی اسکویرڈ جمع زیڈ اسکویرڈ ہے، اور اگر یہ صفر کے برابر ہو تو ظاہر ہے کہ زیڈ، وائی اور ایکس سارے صفر ہونے چاہیے۔ تو ایک عام ویکٹر کے لیے ایکس ڈاٹ ایکس برابر صفر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ویکٹر ایکس خود صفر ہے، لیکن ایک 4 ویکٹر کے لیے یہ بات درست نہیں ہے۔ چلیے ہم یہ ثابت کرتے ہیں۔ ایک کانٹراویرینٹ کو اگر یوں لکھا جائے اے بی سی ڈی، تو ایک کو ویرینٹ یہ بنتا ہے اے منفی بی منفی سی منفی ڈی، اور اس سے اے ڈاٹ اے بنتا ہے اے اسکویرڈ منفی بی اسکویرڈ منفی سی اسکویرڈ منفی ڈی اسکویرڈ، اور اگر یہ صفر کے برابر ہو تو اس سے پھر یہ مطلب بنتا ہے کہ اے اسکویرڈ برابر ہے بی اسکویرڈ جمع سی اسکویرڈ جمع ڈی اسکویرڈ کے، لیکن بی سی اور ڈی کا صفر ہونا بالکل ضروری نہیں ہے۔ آخر میں ٹینسرز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کی تھوڑی سی یاد دہانی کراتا ہوں۔ ایک کانٹراویرینٹ ویکٹر یا 4 ویکٹر ان 4 اعداد کو کہتے ہیں، جس کو ہم یوں اے میو لکھتے ہیں اور میو اوپر ہے۔ اگر اے معلوم ہو ایک فریم میں ایس میں، تو ایس پرائم میں اس کی قیمت لیمڈا کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، نیو کے اوپر کانٹریکشن یا سم کر کے۔ اسی طرح کوویرینٹ ویکٹر ان 4 اعداد کو کہتے ہیں، اور یہاں ہم میو نیچے لکھتے ہیں۔ اے سے اے پرائم تک اب ہم اس لیمڈا کے ذریعے سے پہنچتے ہیں، اور اس لیمڈا اور اس لیمڈا میں تعلق یہ ہے کہ ان کے روز اور کالمز بدلے گئے ہیں۔ اب چلیے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر اے بی ایس میں معلوم ہو تو ہم ایس پرائم میں کیسے معلوم کرتے ہیں؟ یہ بڑا آسان ہے۔ سب سے پہلے اے پرائم لکھیں، جو کہ یہ ہے، میو اوپر ہے، یہاں بھی اوپر ہے، اور الفا کے اوپر کانٹریکشن ہے۔ پھر بی پرائم لکھیں، یہاں نیو اوپر ہے اور بیٹا کے اوپر کانٹریکشن ہے۔ اب ہم یہاں دوبارہ الفا اس لیے نہیں لکھیں گے کہ پھر تھوڑی سی کنفیوژن ہو جائے گی جب ہم ان دونوں کو جوڑیں گے۔ اب چلیے ہم اے پرائم اور بی پرائم کو ساتھ ساتھ لکھتے ہیں، تو یہ بن جاتا ہے لیمڈا لیمڈا اے بی۔ یہ نوٹ کیجئے کہ الفا یوں کانٹریکٹ ہو رہا ہے، بیٹا یوں کانٹریکٹ ہو رہا ہے، اور یہاں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہم نے یہاں بیٹا کو بیٹا ہی کیوں کہا، الفا کیوں نہیں کہا، کیونکہ اگر یہاں الفا ہوتا تو یہاں بھی الفا ہوتا۔ پھر کنفیوژن یہ ہوتی کہ کیا یہ اس کے ساتھ کانٹریکٹ ہو رہا ہے یا اس کے ساتھ، لہٰذا یہاں ایک الگ سمبل لکھنے کی ضرورت تھی۔ بہرحال اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اے بی یوں ٹرانسفارم ہوتا ہے 2 لیمڈاز کی مدد سے۔ تو یہ ایک رینک 2 کانٹراویرینٹ ٹینسر کی مثال بنی۔ یہ 2 سے مطلب یہ کہ 2 انڈیسیز ہیں۔ ایک رینک 2 کانٹراویرینٹ ٹینسر، جنرل ٹینسر کی ڈیفینیشن یہ بنتی ہے۔ تو اس جنرل ڈیفینیشن میں 2 انڈیسیز ہیں، یہاں دونوں اوپر ہیں الفا بیٹا، ان کا کانٹریکشن یوں ہے، اور ٹی سے ٹی پرائم تک آپ 2 لیمڈا سے یوں پہنچتے ہیں، بالکل جیسے یہاں پر ہے۔ اب اگر ہم انڈیسیز کو نیچے رکھیں تو اس سے پھر ہمیں کوویرینٹ ٹینسر ملتا ہے، اور یہ بھی رینک 2 اس لیے کہ اس کے 2 انڈیسیز ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ ٹی بھی لیمڈا سے ٹرانسفارم ہوتا ہے، یہاں 2 لیمڈاز ہیں، لیکن یہاں میو اور نیو دونوں نیچے کے انڈیسیز ہیں، گویا کہ یہ ایک رینک 2 کوویرینٹ ٹینسر بنا۔ اگر یہاں 3 انڈیسیز ہوتے، الفا بیٹا گاما، تو یہاں بھی 3 انڈیسیز ہوتے، میو نیو رو، اور یہاں پر ایک تیسرا لیمڈا آتا، پھر ہم اس کو رینک 3
कोवेरिएंट टेंसर कहते। अगर एक इंडेक्स ऊपर हो और दूसरा नीचे, जैसा कि यहां भी है, तो फिर ये पूरी तरह से कॉन्ट्रावेरिएंट नहीं है और पूरी तरह से कोवेरिएंट भी नहीं है। इसको हम रैंक 2 मिक्स्ड टेंसर कहेंगे। मिक्स्ड इसलिए कि एक इंडेक्स ऊपर है, एक नीचे है। अब ये भी हो सकता था कि 3 इंडिसेस ऊपर होते और 2 नीचे, तो यहां भी 3 इंडिसेस ऊपर होंगे और 2 नीचे। ये उस सूरत में रैंक 5 मिक्स्ड टेंसर कहलाएगा। इन टेंसर्स की असल अहमियत इस हकीकत की वजह से बनती है, अगर 2 टेंसर्स एक फ्रेम में बराबर हों तो फिर ये तमाम फ्रेम्स में बराबर होंगे। चुनांचे अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स का कोई कानून न सिर्फ एक फ्रेम में दुरुस्त हो लेकिन तमाम फ्रेम्स में दुरुस्त हो, तो फिर वो टेंसर्स की सूरत में लिखना जरूरी है। मतलब ये कि अगर A और B टेंसर्स हों और A और B बराबर हों एक फ्रेम में, तो फिर ये तमाम फ्रेम्स में बराबर होंगे। और जो फिजिक्स का कानून आपने S में मालूम किया और उसको टेंसर इक्वेशन की शक्ल दी, तो फिर वही फिजिक्स का कानून तमाम फ्रेम्स में दुरुस्त रहेगा। आइंस्टाइन ने इस हकीकत पर बहुत ज्यादा जोर दिया था और कहा कि फिजिक्स की इक्वेशंस की सच्चाई के लिए ये एक बुनियादी उसूल और शर्त है। आप जरूर ये सवाल कर सकते हैं कि आखिर इन 4 वेक्टर्स का फायदा क्या है। इसका जवाब आपको अगले लेक्चर में मिलेगा, जहां आप ये देखेंगे कि एक जर्रे के मैकेनिक्स को हम 4 वेक्टर्स की मदद से समझ सकेंगे और यूं मोमेंटम और एनर्जी इन दोनों को रिलेटिविटी के हवाले से समझेंगे। यूं हम दुनिया के सबसे मशहूर इक्वेशन E = mc² तक पहुंच सकेंगे।